نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مصباح القرآن سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38 سے 41 تک آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن اللہ بما يعملون بصیر وَإِن تولوا فاعلموا أن اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر واعلموا انما غنمتم من شيء واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ مصباح القرآن میں آج ہم آیت نمبر 38 سے 41 تک کا مفہوم سمجھیں گے۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو دوبارہ یاد دہانی کروائی ہے کہ وہ مسلمانوں کی مخالفت اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو جس طرح پچھلی قوموں پر بڑے بڑے عذاب آئے ہیں تم پر بھی عذاب آئیں گے۔ ہاں اگر تم ابھی سے مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دو تو جتنے گناہ تم کر چکے ہو، جتنی مخالفت تم کر چکے ہو، میں اللہ مالک الملک تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بہت بڑی آفر ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، دین کے مخالفوں کے لیے، بے ایمان لوگوں کے لیے۔ لیکن افسوس کہ ان بدبختوں نے اس آفر سے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے اپنی مخالفت جاری رکھی۔ تو رب العزت نے بھی فرمایا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر یہ باز نہیں آتے تو یاد رکھیں ہمارا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم جو بڑے بڑے باغی ہوتے ہیں انہیں پھر آخر میں برباد کر ڈالتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔
اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا قاتلوہم، قتل کرو انہیں، کیونکہ اللہ رب العزت انہیں پیار سے بھی سمجھا چکے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بڑی محبت سے انہیں دعوتیں دے چکے تھے، جنگ بدر کا مارکا برپا ہو چکا تھا، ساری دنیا کو یہ پتہ چل چکا تھا حق مسلمانوں کے ساتھ، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ ساری دنیا نے، زمین آسمان اور اس کے درمیان رہنے والی تمام مخلوقات نے چیز سمجھ لی تھی۔ اس کے باوجود وہ لوگ بغاوت سے، دشمنی سے، ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے جہاد کرنے کا حکم دیا اور اجازت دی، فرمایا قاتلوہم، لڑو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے سے مراد وہ رکاوٹ جو اسلام کو پھیلنے سے منع کرے، فتنے سے مراد وہ رکاوٹ جو اسلام پھیلنے سے منع کرے، اسلام کی دعوت سے منع کرے، اسلام پہنچنے میں پرابلم آئے، اس کو ہٹا دو۔ وہ تمہارے ملک میں ہے، وہ تمہارے ملک سے باہر ہے، وہ کہیں بھی ہے، جب تک دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے اس وقت تک جہاد بند نہ ہوگا، اور یہ جہاد تا قیامت جاری رہے گا۔ جہاد کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آدمی تلوار اٹھا کر لڑنا شروع کر دے کافروں سے، اس کا باقاعدہ طریقہ ہے، یہ اسلامی حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے، اور خصوصاً سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد اس کی پوزیشن بدل گئی ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک محکمہ ہوتا ہے فوج، اس فوج میں باقاعدہ وظیفے جاری ہوتے ہیں، وہ تنخواہ دار ہوتے ہیں، ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، ایک پورا محکمہ ہے، سارے مسائل جو ہیں وہ اب چینج ہو چکے ہیں، تو اب یہ ساری ذمہ داری فوج پر ہے، اور اگر فوج کم پڑ جائے تو ہم جیسے جو لوگ ہیں، جو دوسرے مسلمان ہیں، وہ رضاکارانہ طور پر فوج کا ساتھ دیں گے، تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، جب تک دین کے متعلق ساری رکاوٹیں ختم نہ ہو جائیں، آپ جہاد کو جاری رکھیں۔ اور فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر انہیں لڑائی کے دوران بھی سمجھ آ جائے، اگر انہیں جہاد کے دوران بھی سمجھ آ جائے، تو اللہ ان کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ دوران جنگ بھی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو آپ کو اس کا اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی گئی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جس صحابی نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی اس نے اس کو تلوار پھر بھی مار دی۔ کیوں ماری؟ اس وجہ سے کہ یہ دعوت قبول کرنے کا ٹائم نہیں ہے، مسلمان ہونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ جنگ ہے، یہاں لڑائی ہے، دعوت نہیں ہے۔ یہ دعوت کا کام اور اسلام کے قبول کرنے کا کام جنگ سے پہلے ہوتا ہے، جب آپ مقابلے میں آ گئے تو اب بات ختم، اب لڑائی ہی لڑائی ہوگی۔ اس صحابی نے اپنی سمجھ کے مطابق اسے قتل کر ڈالا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ جب وہ کلمہ کا اقرار کر رہا تھا، مسلمان ہو رہا تھا، آپ نے پھر اسے کیوں قتل کیا؟ صحابی نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری سمجھ کے مطابق وہ قتل ہونے سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے باوجود اس بات کے کہ یہ مسلمان ہونے کا موقع نہیں اور واقعی جو مقابلے میں آ گیا اس کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا حل شققت قلبہ، کہ آپ نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کی وجہ سے، قتل سے بچنے کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان ہو رہا تھا۔ اب وہ کسی بھی وجہ سے مسلمان ہو رہا تھا، لیکن ہمیں کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے؟ ہم نے تو ظاہر کا اعتبار کرنا ہے،
ظاہر کا اعتبار کہ وہ شخص ظاہری طور پر کیا کہہ رہا ہے، ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا اسلام قبول کیا جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر جنگ کے دوران بھی کوئی ان میں سے مسلمان نہیں ہوتا اور یہ لوگ بغاوت پر اترے رہتے ہیں تو پھر پریشان نہیں ہونا، ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے تمہارے دین میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تم جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا دوست بھی ہے، تمہارا جو ہے وہ معاون اور مددگار ہے، اور وہ بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو آپ کو فکر کس چیز کی؟ دیکھیں کتنی محبت بھری تسلیاں ہیں، دیکھیں ہمارے رب کو ہمارے ساتھ کتنا پیار ہے۔ یہاں ایک بڑی پیاری سی حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مجھے ابھی ابھی یاد آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن آمن بی لمن رآنی و آمن بی، مبارک ہو اسے، وہ بڑی بابرکت ہستی ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ بڑی مبارک ہستی ہے وہ، بڑی برکتوں والی ذات ہے وہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ اور بعض محدثین نے اس کا ترجمہ مبارکباد بھی کیا ہے، کہا ہے کہ مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا۔ وَطُوبَى 7 مرات، اور 7 مرتبہ مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے لمن لم یرانی، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وآمن بی، اور میرے اوپر ایمان لائے۔ اور یہ طوبیٰ 7 مرات، 7 مرتبہ کی مبارکباد آپ خوش نصیبوں کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں دیکھا۔ جنہوں نے دیکھا ہے انہیں ایک مبارک ملی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں 7 مبارکیں ہیں نبی علیہ السلام کی۔ ان کی خوش نصیبی اپنی جگہ پر، ہماری خوش نصیبی اپنی جگہ پر۔ جس کی قسمت میں جو آئے اسی پر راضی رہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر راضی ہیں، اور دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جی، آیت نمبر 41 جس میں مال غنیمت کی تقسیم کا کلیہ بیان کیا گیا ہے، گو کہ اس صورت کا آغاز ہی اس مسئلے سے کیا گیا تھا، لیکن اس صورت کے آغاز میں پوری وضاحت نہیں تھی، صرف اتنی بات تھی کہ سارے کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ایسے ہی تھا۔ لیکن یہاں دوبارہ وضاحت کی گئی ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اسلام کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں، یا اس کے علاوہ اس کے اور بھی مصارف یہاں رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ 5واں حصہ رسول کے لیے ہے، وہ اپنی ذات پر، اپنے اہل خانہ پر، بیوی بچوں پر، وَلِذِي الْقُرْبَى اپنے قریبی رشتہ داروں پر، وہ عبد مناف میں سے ہوں، وہ بنی ہاشم میں سے ہوں، وہ قریش میں سے ہوں، اور قریشیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، قریشیوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے حلال اور پاکیزہ مال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے الگ سے انتظام کیا ہے، 5واں حصہ مال غنیمت سے نکالا ہے ان کے لیے، اور فرمایا وَالْيَتَامَى یہ 5واں حصہ یتیموں پر، مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر خرچ کیا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو ان باتوں کو تسلیم کرو، اور اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور خصوصاً یوم التقى الجمعان،
जिस दिन दो जमातों में मुठभीड़ हुई थी, जब दो जमातें आपस में लड़ी थीं बदर के दिन, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला अपनी हर चाहत पर कादिर है। अल्लाह जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, जैसे चाहते हैं करते हैं। अल्लाह मजबूर नहीं है किसी की मोहब्बत के आगे, किसी की चाहत के आगे, किसी की ताकत के आगे, किसी के रोब और दबदबे के आगे। वो अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं। अगर अल्लाह ताला चाहें तो पूरी कायनात को बैक वक्त बर्बाद कर डालें और तुम्हारी जगह कोई नई मखलूक लाना चाहें तो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है। ये है वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला अपनी हर चाहत पर कादिर है। अब हम बाकायदा तर्जुमा कुरान की तरफ आते हैं। मिसबाहुल कुरान में दो तरीकों से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला उसलूब तर्जुमा कुरान बजरिया अलामात, कुल आप कह दीजिए। ये लफ्ज कौल से निकला है। कौल अकवाल, मकूला, अकवाल ज़र्री, और लफ्ज कुल फेले अमर है, हुक्म देने वाले फेलों में से है। इसका तर्जमा आप कह दीजिए। लिल्लज़ीना, उन लोगों से जिन, लफ्ज ली का तर्जमा से साथ भी होता है, इसका तर्जमा का की के को भी होता है, और इसका सबसे ज्यादा मशहूर तर्जमा के लिए। क्या है सबसे मशहूर तर्जमा? के लिए। कुल लिल्लज़ीना, आप कह दीजिए उन लोगों से जिन कफरू, सब ने कुफर किया। काफरू कुफर से निकला। कुफर काफिर कुफार उर्दू में बोला जाता है, और आखिर में अलामत वाव अलिफ, वाव नून और या नून में से वाव अलिफ जमा मुज़क्कर की अलामत आप जानते हैं। तो कफरू का क्या तर्जमा हुआ? सब ने कुफर किया। लफ्ज इन उर्दू में बोला जाता है इंशाअल्लाह। इन का माना अगर, शाह अल्लाह चाहे अल्लाह। इन का माना अगर उर्दू में आप बोलते हैं। और आप क्या सोचते हैं? बेटा तवज्जो करो। इंतहू, अगर वो सब बाज आ जाएं, कह दो इन काफरों से, कह दो इन काफरों से, इंतहू, अगर वो बाज आ जाएं, नाही अनिल मुनकर, बुराई से रोकना, मनहियात, बुरी चीजें जिनसे मना किया गया है, बुरी चीजें जिनसे मना किया गया है। इंतहू, अगर वो सब बाज आ जाएं, युगफर, बख्श दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। मगफरत, इस्तिगफार, ये सबक नंबर 2 से ताल्लुक रखती है। नोट के अंदर बात जिक्र हुई थी, यहां पर पेश आखिर से पहले जबर किया जाता है या किया जाएगा का मफहूम होगा। युगफर, बख्श दिया जाएगा, बख्शा जाएगा या बख्श दिया जाएगा, एक ही बात। अगर ये काफिर बाज आ जाएं मुसलमानों की मुखालफत से तो इन्हें माफ कर दिया जाएगा। लहुम, उनको, मा कद सालफ, जो यकीनन गुजर चुका। सलफ, सलफ कहते हैं गुजरी हुई चीज को, और असलाफ कहते हैं उन हस्तियों को जो हमसे पहले गुजर चुके। वो नेक हस्तियां, वो अजीम इंसान जिन्होंने दीन की खिदमत में कोई कसर न छोड़ी थी, जिन्होंने दीन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हें सलफ कहते हैं। सल्फी, असलाफ का पैरोकार, सल्फी। इसको सल्फी नहीं कहना, ये सालाफी है, सालाफी, लाम पर जबर है। सालाफी, मुहम्मदी, ऐसे अफराद जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम की पैरवी करते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनकी नकल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें सालाफी कहते हैं। असलाफ, बुजुर्ग हस्तियां जो हमसे पहले गुजर चुके। यहां इसका मफहूम मा कद सलाफा का ये है
کہ کافروں سے جو ظلم، زیادتیاں، بغاوتیں، دشمنیاں اور جنگیں لڑنا اور مخالفت کرنا، جتنے بڑے سے بڑے جرم کر چکے ہیں، اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ ما قد سلف، جو کچھ بھی ہو چکا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ سب یعودو دوبارہ کریں گے، عود کہتے ہیں دوبارہ لوٹنا، عود دوبارہ لوٹنا۔ مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، مسیح چھونے والا، موعود دوبارہ لوٹنے والا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر آئیں گے اور وہ اس دنیا میں باقاعدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زندہ رہیں گے اور قرآن پاک کی آیت پر عمل کریں گے، جس میں اللہ نے یہ تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اپنی شریعت چھوڑ کر ان کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اس وعدے کی پاسداری کے طور پر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے اور وہ انشاءاللہ آئیں گے، اس دنیا میں 40 سال زندہ رہیں گے اور 40 سال ایسے ہوں گے کہ دنیا میں سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بے ایمان، کوئی داہریہ نہ ہوگا، جو ہوں گے وہ برباد کر دیے جائیں گے۔ ہاں جی، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ لوٹ آئیں، دوبارہ جو ہے وہ مخالفت کریں، فقد، تو یقیناً مضت، گزر چکا، زمانہ ماضی سے نکلا ہے، ماضی، مضت گزر چکا، سنت طریقہ الاولین، پہلے لوگوں کا، سنت الاولین، سنت الاولین سے مراد کہ پہلے لوگ جو کافر تھے ان کے ساتھ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا، کسی پر پتھر برسائے، کسی پر جو ہے آگ کی آندھی چلائی، ہاں جی، کسی کو زمین سے اٹھایا آسمان پر لے گئے، الٹا کر کے پٹخ دیا، تو اسی طرح کسی پر ہم نے کچھ عذاب بھیجا، کسی پر کچھ عذاب بھیجا، تو پچھلی قوموں پر کیا کیا عذاب آئے، ان سب کی تفصیل قرآن مجید میں مختلف مقامات پر موجود ہے۔ تو فرمایا اگر باز نہیں آتے، دوبارہ مخالفت کرتے ہیں، اتنی بڑی آفر دینے کے بعد بھی انہیں کوئی شرم نہیں آتی، تو پھر ہم پہلے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے ان کے ساتھ بھی کریں گے، یعنی ہم ان پر عذاب بھیجیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اگر یہ باز نہیں آتے تو ان کے ساتھ لڑو۔ قاتلوہم، یہ فعل امر ہے، حکم دینے کے لیے، قتل سے نکلا ہے، تم سب لڑو ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، کانا یکونو، ہے، ہوں، ہے، ہاں جی، اسی طرح رہا، رہے بھی اس کے ترجمے میں آتا ہے، حتیٰ تکونا، یہاں آپ اس کے ترجمے میں ہو بھی کر سکتے ہیں، لا تکونا، نہ ہو، رہے کی بجائے ہو بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، لا تکونا، نہ ہو یا نہ رہے، فتنہ تن، کوئی فتنہ، کوئی رکاوٹ دین کی راہ میں، وَيَكُونَ، اور ہو جائے، الدین، دین، کلہ، تمام کا تمام، سب کا سب، للہ، اللہ کے لیے۔ جہاد جاری رکھیں گے، تلوار چلتی رہے گی، کلاشن کوفیں چلتی رہیں گی، ٹینکوں توپوں کے گولے چلتے رہیں گے، اور نہیں مانیں گے تو ایٹم بم بھی چلانے پڑیں گے۔ یہ کب تک چلے گا؟ جب تک اس کائنات میں فتنہ کوئی باقی نہ رہے، سارے کے سارے لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کسی وقت بھی انہیں ہوش آ جائے، سمجھ آ جائے، فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، بما، اس کو جو یعملون، وہ سب عمل کر رہے ہیں، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کا واضح ترین مطلب یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی دوران جنگ یا جنگ کے بعد کسی بھی موقع پر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ
حق نہیں ہے کہ اس کا اسلام قبول نہ کرو، بلکہ آپ کا حق یہی ہے کہ وہ جن حالات میں بھی، بھلے وہ حالات سازگار ہیں، اچھے ہیں یا نہیں اچھے، دونوں حالتوں میں آپ کو اس کا اسلام قبول کرنا ہوگا، اور چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس نے ڈر کر اسلام قبول کیا ہے یا روب میں آ کر کیا ہے یا جان بچانے کے لیے کیا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو کر رہا ہے اس کے اعمال کی نگرانی اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، تمہیں کیا پریشانی؟ آپ اس کا اسلام قبول کرو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اسلام لانے کے بعد پھر جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ سب منہ موڑ لیں اسلام سے، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جائیں، فَاعْلَمُوا، تو تم سب جان لو، فَاعْلَمُوا، تم سب جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا مالک ہے۔ یہ سب اسی کے ترجمے ہیں، مالک ہے، دوست ہے، کارساز ہے، معاون ہے، مددگار ہے، یہ مولا کے ترجمے ہوتے ہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، مولا ہے۔ نعم المولا، بہترین کارساز، بہترین دوست، بہترین مددگار ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، الگ سے بھی بتا دیا، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو اس سے پیاری تسلیاں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ اس سے واضح اللہ کا ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کتنے محبت بھرے انداز میں رب العزت نے اپنی مدد اور اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وَاعْلَمُوا، مال غنیمت کا مسئلہ دوبارہ سے وضاحت کے ساتھ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، تم سب جان لو۔ علم سے نکلا، حمزہ حکم والا ہے، حمزہ حکم والا، آخر میں واو الف اور شروع میں حمزہ، یہ جمع کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، علم سے نکلا، تم سب جان لو، انما، کہ بے شک، غنمتم، تم نے جو غنیمت حاصل کی ہے، من شیئن، کسی چیز سے، کسی جنگ سے، فَأَنَّا، تو بے شک، للہ، اللہ کے لیے، تو بے شک اللہ کے لیے، خمسہ، اس کا 5واں حصہ ہے، خمس 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے بھی، ہاں جی، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے، اور اس کو خرچ کرنے کے حقوق رسول اللہ کے پاس ہیں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے لیے، وہ رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے ہوں گے۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، آمنتم، ایمان لائے، اگر تم ایمان لائے ہو، باللہ، اللہ پر، وما انزلنا، اور جو ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن۔ وہ کون سا تھا فیصلے کا دن؟ غزوہ بدر، یوم بدر، یوم التقى الجمعان، وہ یوم الفرقان کا جو نعم البدل، یعنی اس کا متبادل لفظ، مترادفات ہوتے ہیں نا، ملتے جلتے الفاظ، تو یوم الفرقان جو ہے یہ اور یوم التقى الجمعان، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یوم، جس دن، التقا، باہم ملی، التقا، آپس میں ملی، اسے کہتے ہیں باہمی ملنا، ایک دوسرے کو ملنا۔ الجماعات، دو جماعتیں، الجمعان، دو جماعتیں، وہ دن جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ چونکہ کاروبار نہیں کرتے تھے، آپ اپنے گھر کے لیے کمانے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، آپ کی تمام تر ذمہ داری، تمام تر وقت وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں صرف ہوتا تھا، اس لیے اللہ نے 5واں حصہ مال غنیمت سے ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا، اور 4 حصے جو مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے
اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس وقت باقاعدہ فوج کا طریقہ کار نہیں تھا، سب کو بیت المال سے وظیفے نہیں ملتے تھے، بلکہ صحابہ کرام گھوڑا بھی اپنا استعمال کرتے تھے، اونٹ بھی اپنا استعمال کرتے تھے، ایون اسلحہ بھی اپنا استعمال کرتے تھے، تلوار، تیر، ہاں جی، ڈھال، سب کچھ ان کا اپنا ہوتا تھا۔ تو چونکہ وہ جہاد کے لیے اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے تو رب العزت نے بطور انعام ان کو 4 حصے ان کے اندر تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مسلمانوں کے اندر ایک باقاعدہ جہاد کے لیے شعبہ فوج کا جو ہے وہ بن گیا، اور فوج کی تمام تر ضروریات اسلحہ کی ہوں، سواری کی ہوں یا کوئی اور ہوں، اور ان کی تنخواہ، ان کے اخراجات، ان کے کھانے پینے کے معاملات سارے کے سارے بیت المال سے ادا کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر فوج جہاد کے لیے نکلتی ہے تو یہ 4 حصے ان کے اوپر خرچ نہیں ہوں گے بلکہ بیت المال میں جمع ہوں گے، کیونکہ تمام اخراجات مجاہد اپنی طرف سے نہیں حکومت کی طرف سے کر رہا ہے، تو اس لیے وہ مال اب خزانے میں جمع ہوگا۔ ہاں اگر حاکم وقت اپنی خوشی سے تھوڑا بہت تقسیم کر دے تو یہ اس کے پاس اختیار رہے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو ہم الحمدللہ بڑے آرام سے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم دوسرے اسلوب کی طرف آتے ہیں، تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ہمارے اسلوب کے مطابق قرآن مجید میں 65% الفاظ اردو میں معمولی فرق سے یا بالکل ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں، انہیں کالے رنگ میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور 20% الفاظ ایسے ہیں جو بار بار آتے ہیں اور ان کو نیلا رنگ دیا گیا ہے۔ 15% الفاظ ایسے ہیں جو نئے الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، خالص عربی زبان کے الفاظ ہیں، انہیں سرخ رنگ میں خطرے کا نشان بنا دیا گیا ہے، کیونکہ سرخ رنگ جو ہے وہ ہر قوم میں خطرے کا نشان ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو سرخ رنگ دیا ہے تاکہ سرخ رنگ دیکھتے ہی آپ الرٹ ہو جائیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی تیاری کر لیں۔ جناب آج کے سبق میں ماشاءاللہ 65% الفاظ کی بڑی کثرت ہے، اور دوسرا نمبر ہے 20% الفاظ کا، اور تیسرا نمبر ہے 15% الفاظ کا، اور اس میں آج ماشاءاللہ کل 2 لفظ ہیں۔ تولو پہلے بھی گزر چکا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ منہ پھیر لینا۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں، منہ موڑ کے چل دیں یا مرتد ہو جائیں، سب اس کے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ خمس 5واں حصہ۔ آج کا سبق تو ماشاءاللہ یاد ہو گیا آپ کو۔ اب بڑھتے ہیں اردو کے استعمال کی طرف۔ پہلا لفظ ہے کل، قول، اقوال، مقولہ، اقوال زرعی وغیرہ۔ اب تو ماشاءاللہ آپ کو ترتیب بھی یاد ہو گئی ہوگی کہ پہلا لفظ کون سا آتا ہے اور دوسرا کون سا آتا ہے، یاد ہو گئے نا ماشاءاللہ جی۔ للذین جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، لامز لی اور الذین۔ لی کا معنی سے ہے اور الذین کا معنی جو۔ تو کل قول جو ہے، کل قول، اقوال، اس قسم کے جو الفاظ آتے ہیں، ان کے بعد جب لامز لی آتا ہے تو اس کا ترجمہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ سے ہوتا ہے، اس لیے اسے نیلے رنگ میں رکھا گیا ہے۔ کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے، سے استعمال نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی بچوں؟ کل، کالو، کیلا، یقولو، یقولون، تقولون، یعنی قول کے مصدر سے تعلق رکھنے والے جتنے لفظ بھی اردو میں، عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے بعد جب لامز لی آئے گا تو اس کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو نیلے رنگ میں رکھا ہے۔ کافرو، کافر، کفار، ہاں جی، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن سب نے کفر کیا۔ ان
اگر ینتہو باز آ جائیں. ہاں جی اردو میں بولیں, جلدی کریں. نہی عن المنکر, کیا ہے؟ نہی عن المنکر, برائی سے روکنا. منہیات, اللہ کی منع کردہ چیزیں. منہیات مانے ممنوع سب. اور انتہا, منتہی, یہ بھی بولے جاتے ہیں. ینتہو, انتہا بھی اسی سے ہے. یغفر, مغفرت اور استغفار. اگر وہ باز آ جائیں, یغفر تو معاف کر دیا جائے گا. لہم, ان کو, ان سے ان کو, دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. ما جو, ماحول, ماتحت, ماورائے عدالت. قد بار بار آنے والے الفاظ میں سے یقیناً اس کا ترجمہ ہے سلفا, سلفی اور اسلاف اردو میں بولا جائے گا. واو کا معنی اور, ان کا معنی اگر, انشاءاللہ. یعود, اعادہ, اعادہ. موعود, مسیح موعود, اگر وہ دوبارہ لوٹتے ہیں. فقد مضت, تو یقیناً مضت, زمانہ ماضی, فعل ماضی گزر چکا. سنت و طریقہ, سنت, سنن, سنت مطہرہ. الاولین, اول و آخر, سید الاولین بھی کہتے ہیں. سب پہلوں کے سردار اور بعد والوں کے سردار, یہ نبی علیہ السلام کا لقب ہے. وقاتلوہم, واو اور کے معنی میں. قاتلو قتل سے نکلا, قتل, قاتل, قتال, مقتول. اور حتی, اردو میں بولے نا, حتی کے اردو میں بولا جاتا ہے حتی الوسع, حتی الامکان, حتی المقدور, حتی کہ. یہ تو آپ سب بولتے رہتے ہیں نا, حتی کہ. باقی تھوڑے سے مشکل ہیں, یہ تو بہت آسان ہے. حتی کہ تو آپ سب بولتے رہتے ہیں. حتی کہ, حتی الامکان, حتی الوسع. لا, وہ یہ تو آپ کو آتے ہی ہوتے ہیں. جو نہیں آتے انہیں یاد رکھا کرو. جو کام کی چیز ہوتی ہے اسے آپ یاد نہیں کرتے ہو. بتا کے جاتا ہوں, بھول جاتے ہو. تھوڑے سے 2 بادام بھی کھا کے آیا کرو صبح نا, 5-6 بادام بھی کھایا کرو, کیونکہ پڑھنے پڑھانے والے جو ہوتے ہیں ان کا دماغ بہت خرچ ہوتا ہے. اور جب خوراک نہ کھائی جائے تو دماغ ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے. ڈیمیج کا مطلب سمجھتے ہو؟ موجود تو ہوتا ہے, کام نہیں کرتا. ہاں جی. لا, لا تکونا, تکونا کا معنی ہو یا رہے, دونوں طرح چل سکتا ہے. فتنہ, فتنہ و فساد, فتان, بہت زیادہ فتنے باز آدمی. واو کا معنی اور, یکونو, ہو. الدین, دین. کلہو, کل, کل نمبر, کل کائنات, کل جہان. للہ, لہذا, لفظ لی, لہذا اور الحمدللہ. اور لفظ اللہ تو ڈائریکٹ بولا جاتا ہے. فَإِن, فا اور ان. فا کا معنی پس اور ان کا معنی اگر. فَإِن, پس اگر. انتہو, انتہا, منتہی, منع, منہیات, سب اسی سے ہیں. ہاں جی. فَإِنَّ اللَّهَ, پس بے شک اللہ تعالی. بما, با جو ہے, پس بے شک اللہ تعالی اس کو جو. با کا معنی کو ہو رہا ہے, سے ساتھ اردو میں بولا جاتا ہے, کو اردو میں نہیں بولا جاتا, اس لیے با کو نیلے رنگ میں رکھا ہوا ہے. با کا معنی کو ہے, اس کو جو. جو ہے یہ ما کا ترجمہ ہے. ماحول, ماورائے عدالت وغیرہ اردو میں آپ بولتے ہیں. یعملون, عمل سے نکلا. عمل, عامل, معمول, تعمیل, معمولات.
बसीर बसर से निकला, समो बसर, बसारत, बसीरत, मुबस्सिर, तबसरा, और भी बहुत सारे अल्फाज उर्दू में पाए जाते हैं। वाव का माना और आप जानते हैं, इनका माना अगर भी जानते हैं। तवल्लो आज का पहला नया लफ्ज, तुम सब फिर जाओ। फाइन तवल्लो, ये तुम सब फिर जाओ, ये ता जो है ये इसका तर्जमा तुम नहीं है, बल्कि ये ता और जो शद है इसका माना जो है वो काम को एहतिमाम से करने का मफहूम होता है, काम को एहतिमाम से करने का। इसका तर्जमा है फिर अगर वो सब फिर जाएं, तुम गलत लिखा हुआ है। तवल्लो की ता जो है ये मुअन्नस वाली है, तवल्लो की ता मुअन्नस वाली है। ता के साथ जो शद है इसके अंदर काम को एहतिमाम से करने का मफहूम है। इसका तर्जमा तुम गलती से लिखा हुआ है। फ़इन तवल्लो, अगर वो सब बिल्कुल फिर जाएं, ये होगा इसका तर्जमा। अगर वो सब बिल्कुल फिर जाएं, ये बिल्कुल ता और शद की वजह से तर्जमा कर रहे हैं, एहतिमाम का मफहूम डालने के लिए। फिर अगर वो सब बिल्कुल फिर जाएं, फ़अलमू, इल्म से निकला, इल्म आलिम मालूम तालीम, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह, मौलाकुम, वाली, मौला, वलायत सब उर्दू में बोले जाते हैं। नेमा बार बार आने वाले अल्फाज में से है, बेहतरीन इसका तर्जमा है। अल मौला दोबारा आ गया, वाली, मौला और वलायत, वाव का माना और, नेमा दोबारा आ गया, बेहतरीन। अन नसीर, नासिर, नुसरत, नसीर, अंसार, अंसारी, अंसारे मदीना। वालमू में वाव का माना और आप जानते हैं इलमू, इल्म से निकला, इल्म आलिम मालूम और तालीम। अन्नमा, के बेशक, बार बार आने वाले अल्फाज में से। गनीम तो उर्दू में बोला जाएगा माले गनीमत, मिन भी उर्दू में बोला जाता है, मिन जानब, मिन आन, मिन हैसुल कौम, अजहर मिन अशम्स वगैरह। मिन का माना से, और शैइन, शै, अशिया उर्दू में बोला जाता है। अशियाए खुर्दो नोश, खाने पीने की चीजें। अशियाए खुर्दो नोश फारसी जुबान का जुमला है जो उर्दू में पढ़ा लिखा और बोला जाता है। अशियाए खुर्दो नोश, खाने पीने की चीजें। जी, फ़अन्ना, तो बेशक, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, खुमुसाहु, उसका 5वां हिस्सा। खुमुस नया लफ्ज आ गया, 5वां हिस्सा। वाव का माना और, ली रसूल में ली का माना के लिए, इसलिए काले रंग में है। अर रसूल डायरेक्ट बोला जाएगा, रसूल, रिसालत, मुरसल, तरसील, इरसाल सब इसी से हैं। वाव का माना और, लीजी, ली का जो माना है लिहाजा, अल्हम्दुलिल्लाह, और जी भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, गलती से नीला लिखा हुआ है। जी शान, जी वकार, जुल्कादा, जिलहज्जा, हाँ जी, बहुत सारे अल्फाज हैं जो जी के साथ इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में जी भी होता है, जू भी होता है। इसका माना वाला, जिल कुर्बा, कराबत वाला, रिश्तेदारी वाला, ये उर्दू में बोला जाता है। अल कुर्बा, करीब, कुर्बत, मुकर्रब, तकर्रुब, कराबत। कुर्ब, करीब, मुकर्रब, तकर्रुब और कराबत रिश्तेदारी को कहते हैं। हाँ जी, अल कुर्बा, वल यतामा, और यतीम, यतीम, यतामा इसकी जमा है। वल मसाकीन, मिस्कीन की जमा है। यतीम और मिस्कीन में थोड़ा सा फर्क होता है। यतीम वो होता है जिसके माँ बाप दोनों ना हो या दोनों में से एक ना हो। मिस्कीन वो होता है जिसके माँ बाप तो होते हैं लेकिन उसके पास अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए खर्च पूरा नहीं होता। मसलन आज का दौर ले लें, आज के दौर में अगर मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं तो कम से कम उसके लिए 20-25 हजार दरकार हैं। महीने का खर्च चलाने के लिए सिर्फ खाना पीना
ऐशो इशरत नहीं, खाना पीना 20 से 25 हजार मामूली बात है। अगर कोई शख्स इससे कम तनख्वाह वाला है और आप उसे जानते हैं, वो शख्स मिस्कीन की फहरिस्त में आएगा। उसके साथ ताउन करना इदारों की जिम्मेदारी भी है, खसूसन वो इदारा जिस इदारे में वो काम करता है, या इसके अलावा दूसरे इदारे जो माली ताउन करते हैं, और आप अपनी तौफीक के मुताबिक भी उसके साथ ताउन कर सकते हो। आप उसे आटा ले दो, आप उसे चीनी ले दो, घी ले दो, राशन डाल दो, वैसे पैसे दे दो, या उसकी कोई भी ज़रूरत पूरी कर दो। ये हमारी सब की जिम्मेदारी है कि हम मुआशरे में तलाश करें कौन ऐसा शख्स है जो मिस्कीनी की ज़िंदगी गुजार रहा है और वो मिस्कीन है। मिस्कीनों की खिदमत करना हम सब की जिम्मेदारी है। वब्न सबील, इब्न कहते हैं बेटे को, इब्न बिन्त और इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इब्न बिन्त दोनों बेटे के माना में इस्तेमाल होते हैं। अस्सबील रास्ते को कहते हैं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह कोई सबील निकालेगा। लेकिन ये दोनों लफ्ज इब्ने सबील, इब्न और सबील दोनों मिलाकर इसका तर्जमा मुसाफिर करेंगे। रास्ते का बेटा क्या मतलब कि वो हर वक्त सफर में रहता है, मुसाफिर आदमी है, इसलिए उसे इब्ने सबील कहते हैं। हाँ जी, इन कुन तुम, अगर हो तुम, आमन तुम, ईमान लाए। आमन तुम ईमान से निकला, अमन ईमान मोमिन उर्दू में बोला जाता है। बिल्लाही, अल्लाह की, हाँ जी, और माँ का माना जो, और अनजलना नाजिल, नजूल, शान नजूल, मुनज्जल मिन अल्लाह, नाजिल शुदा। अला उर्दू में आम बोला जाता है, अलहदा, अलल एलान, अलल उमूम वगैरह। और इसी तरह अब्दीना, अबद, आबिद, माबूद, इबादत, सब उर्दू में आप बोलते हैं। यौमा, यौम, अयाम, यौम आज़ादी, यौम पाकिस्तान वगैरह। अल फुरकान, फ़र्क, तफरीक, फुरकान सब उर्दू में बोले जाते हैं। यौमा दोबारा आ गया। इल्तिका, यौमल तका, मुलाकात, मुलाकाती हजरात। और इसमें भी जो है वो जो ता है इल्तिका, ये रूट है असल में इल्तका, यल्तकी, इल्तिकान का। इसके अंदर, इस फेल के अंदर मफहूम ही बाहम मिलने का होता है। ये फेल ही ऐसा है कि इसके अंदर बाहम मुलाकात का मफहूम होता है। अल जमान, जामे, जमात, मजमुआ, वो दोबारा आ गई है और के माना में। लफ्ज़ अल्लाह भी दोबारा आया, अला भी दोबारा आया, और कुल भी दोबारा आया, शय भी दोबारा आया है, शय अशिया। और कदीर पहली मर्तबा आया है, कादिर, कदीर, कुदरत। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।